دوستوں، جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تیسری مرتبہ دہلی تشریف لے گئے تھے تو اس وقت ایک بڑا ہی عجیب واقعہ پیش آیا تھا جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عظمتوں پر روشن اور عیاں تھا۔ سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ حضرت شیخ فرید الدین کنشکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو چکے تھے اور اپنی روحانی تعلیم کے ابتدائی مراحل طے کرنے کے لیے ملتان سے دہلی تشریف لائے ہوئے تھے۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سرزمین دہلی پر قدم رکھا تو اس سے چند روز پہلے ہی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چلا کشی شروع کر دی تھی اور ایک الگ کمرے میں بند ہو کر سخت عبادت و ریاضت کر رہے تھے۔ اچانک ایک دن حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اب تو بڑے بڑے شاہ سوار تمہارے لشکر معرفت میں شامل ہو کر نفس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت عاجزی سے عرض کیا، میں تو خود آپ کے لشکر کا ایک ادنا سا سپاہی ہوں حضور۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، سنا ہے کہ ملتان کا رہنے والا کوئی مجاہد تمہارے زیر تربیت ہے؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا، شیخ تو ضرور اس بات سے واقف ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عجیب انداز میں اپنی خواہش کا اظہار کیا، اے قطب، اس عاشق کو ہمیں بھی دکھاؤ، لوگ کہتے ہیں کہ اس کی نواؤں میں بڑا سوز ہے۔ پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ صاحب کو لے کر اس کمرے کی طرف گئے جہاں بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری دنیا سے کٹ کر ایک الگ کونے میں مصروف ریاضت تھے۔ اگر دوستوں آپ نہیں جانتے کہ چلہ کسے کہتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ تصوف کی اصطلاح میں چلہ کشی اوراد و وظائف کے اس طریقے کو کہتے ہیں جس میں عامل دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر ایک خاص جگہ پر کم سے کم 40 دن تک مسلسل عبادت اور ریاضت کرتا رہتا ہے۔ بعض عملیات میں یہ شرط بھی ہوتی ہے کہ عامل کسی انسان کا چہرہ تک نہ دیکھے، یہاں تک کہ اسے کھلا آسمان بھی نظر نہ آئے۔ اس وقت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی انداز کی چلہ کشی کر رہے تھے، دن بھر روزہ رکھتے تھے۔ افطار کے وقت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم دروازہ کھول کر جو کی روٹی اور نمک کا پانی اس طرح اندر رکھ دیتا کہ وہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نہ دیکھ سکے، مگر جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید کو دیکھنا چاہا تو چلہ کشی کے تمام آداب بالائے طاق رکھ دیے گئے اور عمل کی ساری شرطیں ختم کر دی گئیں، کیونکہ اس سرزمین پر سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خود سب سے بڑے عامل تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ سے دروازہ کھولا اور پھر پیر و مرشد سے اندر چلنے کی درخواست کی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کمرے میں داخل ہوئے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی آپ کے پیچھے پیچھے تھے۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص نگاہ کرم سے معرفت کی منزل کے نوجوان مسافر کو دیکھا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ آنکھیں بند کیے استدراک کے عالم میں ایک چٹائی پر بیٹھے تھے اور ان کے ہونٹوں کو آہستہ آہستہ جنبش ہو رہی تھی۔ وہ کوئی اسم الہی یا قرآن کریم کی کوئی آیت مقدسہ تھی جس کا بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ مسلسل ورد کر رہے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نوجوان مرید کو بڑی محبت سے پکارا، فرید آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارے پاس کون آیا ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کی آواز سن کر لرز گئے۔ کئی دنوں کا سکوت سائل ہو گیا اور آپ نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر سخت حیران تھے کہ پیر و مرشد نے چلہ کشی کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کو کیوں پکارا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد جب بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ حیرت و تعجب کی دنیا سے باہر نکلے تو اپنے سامنے ایک روشن چہرے والے بزرگ کو کھڑا پایا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فرید اپنی خوش بختی پر ناز کرو کہ ان کے جس کے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہزاروں انسان سالہ سال سے ترس رہے ہیں، وہ خود چل کر تمہیں دیکھنے آیا ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے حیرانگی کے عالم میں خواجہ صاحب کی طرف دیکھا اور پھر آپ کا جسم کانپنے لگا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو حیران دیکھ کر فرمایا، فرید کیا تم آفتاب چشتیہ کو نہیں پہچانتے؟ یہ تمہارے پیر و مرشد کے بھی پیر و مرشد ہیں، تمام خواجاؤں کے خواجہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ سنتے ہی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے جسم کی لرزش میں مزید اضافہ ہو گیا
آپ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے احترام میں کھڑا ہونا چاہا مگر اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے۔ دوبارہ کوشش کی مگر پھر بھی ناکام رہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عمل کئی بار دہرایا لیکن آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر یہ نوجوان سالک اپنی بے بسی پر رو پڑا۔ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت دیکھی تو خود آگے بڑھے اور قریب پہنچ کر فرمایا، اے فرزند اٹھو۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جسم کی پوری طاقت کو بروئے کار لا کر اٹھنے کی کوشش کی مگر کمزوری کا غلبہ برقرار رہا اور آپ اٹھ نہ سکے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب میں نے پیر و مرشد کی خانقاہ کے ایک حجرے میں پہلی بار سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو مجھ پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ میں کانپنے لگا۔ میں نے احتراماً اٹھنا چاہا تو ایسا محسوس ہوا جیسے جسم و روح کی تمام قوتیں چھن گئی ہوں۔ آخر میں خود حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ قدر خم ہوئے اور پھر آپ نے اپنا دست مبارک بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی پیٹھ پر رکھ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ رکھنا تھا کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی ساری گمشدہ طاقتیں لوٹ آئی اور کانپتے لہجے میں حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو سلام عقیدت پیش کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت شفقت و محبت سے آپ کو گلے لگایا۔ پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے قطب الدین، تم ایسے شاہین کو زیر دام لائے ہو جس کی پرواز آسمانوں کی بلند ترین فضاؤں میں ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی اس ملاقات کے بارے میں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ میں ساری زندگی اس لمحوں کو بھول نہیں سکتا جب سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے گلے لگا کر میرے سینے کو روشن کر دیا تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی لمحے میں اس فقیر کو سب کچھ دے دیا جو سالوں کی ریاضت اور مجاہدے کے بعد بھی حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ وہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمحے میں مجھے عطا فرما دیا۔ دوستوں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عارفانہ مقام کی یہ ایک ہلکی سی جھلک ہے کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم صوفی آپ کے جلال روحانی کے سامنے بے دست و پا ہو کر رہ گئے تھے اور اتنے بڑے عالم و فاضل ہونے کے باوجود اپنی زبان سے ایک لفظ ادا کرنے کی بھی صلاحیت باقی نہیں رہی تھی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ نور رکھا تھا کہ آپ سالوں بعد ہونے والے واقعات کو بھی آسانی سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے پرتھوی راج چوہان اور سلطان شمس الدین التمش کے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا وہ حرف بحرف پورا ہو کر رہا۔ یہ پیشن گوئیاں اس وقت کی گئی تھیں جب شہاب الدین غوری کے مقابلے میں کم سے کم 4 گنا فوجی طاقت کا مالک تھا اور شمس الدین التمش ایک غلام تھا۔ اس کی پیشانی پر غلامی کے کئی داغ روشن تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ پرتھوی راج چوہان اس قدر ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوگا اور شمس الدین التمش اتنی آسانی سے غلامی کا لباس اتار پھینکے گا اور بادشاہی کا لباس پہن لے گا۔ لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں آئندہ ہونے والے ان تمام حالات کو دیکھ رہی تھیں۔ ہمارے ہندوستان کے راجہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی اسی صفت سے پورے ہندوستان میں بے مثال ہیں اور آپ کی یہی وہ نظر تھی جس کے ذریعے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو بلند مقام کی خوشخبری دی اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کیسے ملتان کے ایک یتیم بچے کے دروازے پر بڑے بڑے بادشاہ سر جھکائے کھڑے رہتے تھے۔